ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البروج سے شروع کریں گے. سورہ بروج مکی سورہ ہے. اس کی آیات ہیں 22 اور اس کے مضامین کو 4 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. سورۃ البروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، جب مشرکین مکہ توحید قبول کرنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. انہیں فرعون اور سمود کے لشکروں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ظالموں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے. اللہ رب العالمین کی صفات میں، تاریخ میں جزا و سزا کا درس موجود ہے، اور ان جٹلانے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی عظمت پر غور و فکر کر کے اس کی دعوت پر ایمان لے آؤ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی. برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی گواہی کھائی جا رہی ہے اس چیز پر کہ مارے گئے گھڑے والے اصحاب الاخدود، اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے وہ دیکھ رہے تھے. اس سورہ میں اصحاب الاخدود کا، گڑھے والوں کا، خندق والوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اہل ایمان کو ایمان لانے کے جرم میں گڑھے کھود کر ان میں آگ بھر کے ان میں جلا دیا تھا. اس طرح کے واقعات تاریخ میں کئی ملتے ہیں. ایک واقعہ صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے جس میں کہ ایک بادشاہ نے گڑھا کھدوایا، آگ جلائی، عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہر شخص کو آگ سے بھرے ہوئے اس گڑھے میں پھینکوا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، جس کو یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنواس نے گڑھوں میں آگ بھروا کر انہیں جلا دیا تھا. تو یہاں اللہ رب العالمین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی، اور آگے اس جلائے جانے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان سے ان اصحاب الحدود کی دشمنی کی وجہ اس کے سوا کوئی نہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اس اللہ پر جو زبردست بھی ہے اور حمید بھی ہے، اور وہ رب العالمین جو زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک بھی ہے. خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ان کی ان حرکتوں پر اور ایمان لانے والوں کے ایمان پر بھی گواہ ہے. اگلی آیہ میں ان لوگوں کا، اصحاب الحدود کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مردوں عورتوں پر ستم توڑا، اس سے تائب بھی نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جہنم سے ہٹ کر آگے جلائے جانے کی سزا یقیناً ان سے بڑھ کر ہوگی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ایمان والوں کو بھی جلایا.
اور وہ لوگ جو جلائے گئے، جو اپنے ایمان لانے کے جرم میں ستائے گئے، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین کی مزید صفات کے ذریعے جزا سزا پر دلیل دی جا رہی ہے کہ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ آخرت کی دلیل دی جا رہی ہے، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرا کر تائب ہونے کا، توبہ استغفار کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ غفور اور ودود ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتقام لے کر رہے گا اور مظلوموں کی مدد بھی یقیناً کرے گا۔ وہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن صاحب اقتدار ہے، با اختیار ہے، عرش کا مالک ہے، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر ڈالتا ہے، اس کو کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اور ابھی تک اگر ظلم کرنے والوں کو وہ ڈھیل دے رہا ہے تو وہ ان کی رسی دراز کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں نے تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا انہیں فرعون کی اور سمود کے لشکروں کی خبر نہیں پہنچی کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، ان کی کیا روش تھی؟ فرعون نے بھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے، قوم سمود کے لیڈروں نے بھی صالح علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کی، مومنین کو ستایا۔ ذرا غور کرو ان کا کیا انجام ہوا۔ آخری 4 آیات میں ان کو قرآن کی عظمت پر غور کر کے اس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ یہاں 2 مرتبہ بل کا استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے پہلے کچھ بات ہے جس کو حذف کیا گیا ہے۔ ظالم اور فسادی لوگوں کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جاتے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، فرعون اور قوم سمود کے لشکروں کے انجام سے سبق حاصل کرتے، لیکن اس کے بجائے وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں مصروف ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نہ صرف ان کی نگرانی کر رہا ہے بلکہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک مناسب وقت پر ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہاں ان مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کرو، تاریخ سے سبق حاصل کرو اور قرآن پر ایمان لے آؤ، اس کی تکذیب نہ کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ والطارق آیات 17 ہے، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین آسمان کی، رات کے تارے کی اور چمکتے ہوئے روشن ستارے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر، ہر چیز پر، ہر نفس پر ایک نگران مقرر کیا ہے۔ کائنات کی چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ جو اپنے اپنے مدار میں اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں، ان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کے نفس سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے، وہ جس حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اور اتنا بڑا انسان بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اس انسان کو دوبارہ پیدا کیا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ رب کائنات جس کو نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر اس کو دوبارہ بنا کھڑا کرے۔ اور اس کو پیدا کیوں کیا جائے گا؟ یوم تبل السرائر، اس دن کے لیے جب اس سے پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کون سے پوشیدہ اسرار؟ جو اس کی نیتیں ہیں، جو اس کے اغراض ہیں، جو مقاصد ہیں، جو خواہشات ہیں، جو دنیا میں کھلنے سے رہ گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو کھول کے رکھے گا، ان کی پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اور اس دن کوئی ذات، کوئی طاقت، کوئی قوت اس کی مدد کو نہیں آ سکے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ انہ لقول فصل، قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے اور اس پر گواہی دی جا رہی ہے۔ والسماء ذات الرج والارض ذات الصدی، وہ آسمان جو کہ بارشیں برساتا ہے اور اس کے بعد زمین پھٹ جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن بھی ایک سنجیدہ کلام ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا کر رہیں گے۔ یہ جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں، جس طرح کے کفار اسے مذاق میں اڑا رہے ہیں۔ پھر انہیں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو چالیں چل رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، چل لو اپنی چالیں، اللہ بھی اپنی ایک چال چل رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پر ذرا کہ ذرا چھوڑ دیجئے۔ قریب ہی یہ دیکھ لیں گے کہ جس قرآن کو یہ جٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غالب آ کر رہے گا، اور اسی مکہ میں تم دیکھو گے کہ قرآن ہی غالب ہوگا۔ اور واقعی اس میں خوشخبری بھی دی گئی، اور وہ قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ ودن چند سالوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح مکہ فتح ہوتا ہے اور قرآن پورے عرب میں چھا جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ العلیٰ مکی سورہ ہے، آیات 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اور اس کی تسبیح کیوں بیان کرنی ہے؟ کیونکہ وہ خالق بھی ہے، وہ تمہارا رازق بھی ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اسی نے تمہاری تخلیق کی، تمہارا تسویہ کیا، تمہیں تناسب تمہارا قائم کیا، بہترین صورت تمہیں دی، پھر اس نے تقدیر مقرر کی، تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ کائنات میں ہر چیز کس نے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اندازہ سے ہر چیز جو اسے چاہیے، مطلوب ہے، وہ اسے مہیا کر دی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اس زمین میں اپنے فرائض نبھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے مہیا کر رکھی ہے۔ پھر یہی نہیں کہ اسے زمین میں بھیج کے چھوڑ دیا گیا، اسے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت تھی وہ ہدایت بھی اس کو دی ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا،
جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہر چیز کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی ہے، اس کائنات کا آغاز ہے تو اس کا انجام بھی ہوگا۔ پھر آگے بیچ میں جملہ معترضہ آ رہا ہے، وحی کا آغاز ہے، نبی کریم وحی کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو پڑھوا بھی دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں۔ اور پھر آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نافع ہو۔ آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کان نہیں دھر رہے ان کے پیچھے پریشان مت ہوں، جو نصیحت سنتا ہے آپ صرف اسی کو نصیحت کیجیے، یہ آسان ہے آپ کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری ان لوگوں کو سنانا نہیں ہے جو سننا نہیں چاہ رہے، آپ ان کے پیچھے پریشان مت ہوں، آپ نصیحت کرتے جائیے۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، جو خشیت اختیار کرنے والا ہے، جو ڈرنے والا ہے، وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا، اور جو بدبخت ہے اس نصیحت سے منہ موڑے گا وہ برا انجام دیکھ کر رہے گا، یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ اور جو خوش بخت ہوگا، جو ڈرنے والا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا جب اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ اور تزکیہ نفس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا اور نماز قائم کرنا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، لیکن ساتھ ہی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بڑی رغبتیں رکھی گئی ہیں، وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں، اس سے بچ کے رہنا۔ اسے یہ حقیقت ذہن نشین کروائی جا رہی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اسی بات کی تعلیم اللہ رب العالمین نے پہلے صحیفوں میں بھی دی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ حقیقت ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے کی، اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد قائم کرنے والا اور نماز قائم کرنے والا بنا دے، دلوں کا تزکیہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ الغاشیہ آیات 22 ہیں، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہاں قیامت کو چھا جانے والی آفت کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور جب وہ چھا جائے گی تو ہوگا کیا؟ وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، دو لوگوں کا انجام بتایا گیا، مکذبین کا اور متقین کا، دو ہی گروہ ہوں گے۔ جب وہ آفت چھا جائے گی تو اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ منکرین پر بڑی سخت ہوگی۔ اس دن ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ چہرے خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا اور خاردار سوکھی گھاس کھانے کو۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہوگی وہ اس روز کس حال میں ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ اس دن خوش و خرم ہوں گے، بارونق ہوں گے، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر ہوں گے، بےہودہ بات نہیں سنیں گے، گھاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے اور ساغر ان کے سامنے ہوں گے، ان کے لیے وہاں جنتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی۔ یہ متقین کا انجام ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے اس آخرت سے ڈر کے تیاری کی ہوگی۔ یہاں ان صورتوں میں بار بار انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جزا و سزا کا دن آ کے رہنا ہے، اور جزا و سزا کے دن کے اعتبار سے تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں تو انجام بھی مختلف ہوں گے۔ آگے انسان کو چار دلائل دیے جا رہے ہیں، اونٹوں کی طرف غور کرو، آسمان کی طرف غور کرو، پہاڑوں کی طرف غور کرو، زمین کی طرف غور کرو، کیسے ان کی تخلیق ہوئی ہے، کیسے بنایا گیا ہے۔ جب اتنی عظیم الشان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے تمہارے ذہن میں کوئی سوال نہیں آتا تو جب قیامت کی خبر دی جا رہی ہے تو تمہارے ذہن میں سوال کیوں آتا ہے؟ وہ رب اس پر قادر ہے اس دن کو قائم کر کے دکھائے تمہیں، اور تم سے تمہاری ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اچھا نبی آپ صرف نصیحت کیے جائیں، آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، جو ان میں سے منہ موڑے گا اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو کوئی منہ موڑے گا، انکار کرے گا، اس کے لیے اللہ کافی، اللہ اس کو بھاری سزا عذاب الاکبر سے دوچار کرے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر مکی سورہ ہے، آیات 30 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان چار چیزوں کی قسم کھا کے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہی کافی نشانیاں ہیں اگر تم ان پہ غور و فکر کرو۔ عقل والوں کے لیے ان میں ہی نشانیاں ہیں، انہیں مزید کوئی قسم گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے؟ ان نشانیوں کو، کائنات کے اس نظام کو دیکھو، کس طرح وہ منظم ہیں، کس طرح تم ان کا حساب کتاب رکھتے ہو۔ اسی طرح اس کائنات کا اسی طرح اس دنیا کی زندگی کا انجام بھی ہونے والا ہے اور آخرت قائم کی جانے والی ہے۔ جس رب نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، غور و فکر کرنے والا بنایا، کیا تمہیں وہ عدل کرنے والا نظر نہیں آتا؟ تمہاری عقل کا ہی تقاضا بنتا ہے کہ وہ ایک یوم حساب ہو جس میں ہر ایک اس کی جزا ملے، تبھی تو یہ نظام بہترین نظام کہلائے گا، منظم ہوگا، مربوط ہوگا۔ کون اس کا انکار کر سکتا ہے سوائے احمق کے؟ اس سورہ میں بھی جزا و سزا پر دلیل دی جا رہی ہے، پہلے کائنات کی نشانیوں سے، پھر اس کے بعد تاریخ سے، قوموں کا ذکر کر کے دیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، حد سے گزر گئے تو رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔
اللہ رب العالمین نے قوموں کو تنبیہات بھیجی ہیں، جب وہ نہیں باز آتی تو پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی تنبیہات پہ کان دھرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ جزا سے نوازے جاتے ہیں۔ مگر انسان کی مادہ پرستی کا حال یہ ہے کہ جب اس کو رب دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عزت دار بنایا، اس پر اکڑتا ہے، شکر کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العالمین اس کو تنگی میں ڈال کر اس کو آزماتا ہے تو اس پر بھی وہ پھر آگے سے ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے، صبر اختیار نہیں کرتا، وہ اس آزمائش کو نہیں سمجھتا۔ حالانکہ کم دینا اور زیادہ دینا یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، انسان شکر اور صبر کا رویہ اپناتا ہے کہ نہیں اپناتا۔ لیکن جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی مال و دولت کو دیکھتے ہیں، ظاہر پر نظر ہوتی ہے، اور ان کے رویے کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ حقوق العباد سے لاپرواہی برتتے ہیں، یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم لوگوں کے یہی اعمال ہیں اور تم پھر یہ توقع کرتے ہو کہ تمہیں مزید بھی نوازا جائے گا، آخرت میں بھی جنتیں تمہاری ہی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی، زمین پے در پہ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، اور پھر رب جلوہ فرما ہوگا، حساب کتاب کے لیے عدالت لگا دی جائے گی، جہنم قریب لے آئی جائے گی، اس وقت انسان دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ حسرت کرے گا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے پیشگی کچھ سامان کیا ہوتا، لیکن وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے صبر اور شکر کا رویہ اپنایا ہوگا، جنہوں نے اپنی نعمتوں میں لوگوں کو، مسکینوں کو، محروموں کو شریک کیا ہوگا، جو مال کی محبت میں مبتلا نہیں تھے، جنہوں نے پیشگی اس دنیا کی زندگی کا سامان کر لیا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ عطا کیا تھا، جو رب کے احکامات پر، رب کے فیصلوں پر مطمئن تھے، ان کا ان الفاظ میں استقبال کیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارا استقبال بھی ان الفاظ کے ساتھ کرنا، ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا کر دینا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس دنیا میں بھی ہمیں اپنے احکامات پر، اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دینا، ہمیں مال کی محبت سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، دنیا محنت اور مشقت کی جگہ ہے، اس پر جو قسم کھائی جا رہی ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، پھر شہر مکہ میں جس طرح کا سلوک نبی کریم کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس کی بھی دیکھنے والی آنکھ گواہی دے سکتی ہے، پھر آدم علیہ السلام کی اور اولاد آدم کی گواہی کھائی جا رہی ہے، انسان کے نفس کی گواہی دی جا رہی ہے کہ در حقیقت انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، اس دنیا میں اسے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تبھی وہ آخرت میں اللہ کی رضا کا، جنتوں کا حقدار قرار پائے گا۔ لیکن انسان کی روش کیا ہے؟ جس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے محنت کرنے کے لیے، رب کی احکامات پر توجہ دینے کے لیے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی حساب کتاب کا دن ہی نہیں ہوگا۔ اس سورہ کے آغاز میں کہا گیا لا اقسم، یعنی اس بات کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ دن قائم ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا اور ڈھیروں مال انہوں نے اڑا دیا، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہ اللہ رب العالمین کو یہ بصیر نہیں سمجھتے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، ان پر قابو پانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس رب نے انسان کو ہدایت کے لیے 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ دے دیے ہیں، کیا نہیں دیے؟ غور کرو۔ پھر اس نے نیکی اور بدی کے دونوں رستے وہ بھی دکھا دیے ہیں، انسان کے اندر ودیت کر دی ہے، نیکی کی راہ بھی بدی کی راہ بھی، اسے اختیار بھی دے دیا ہے۔ جب اس نے اختیار بھی دیا ہے، سارے طاقتیں اور وسائل بھی دیے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ وہ اس پر قابو کیوں نہیں پا سکتا؟ وہ یقیناً وہ دن قائم کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کی روش کیا ہے کہ جب ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی جاتی ہے تو مال کی محبت میں مبتلا ہیں، اپنے علاوہ کسی کو بیچ میں شریک نہیں کرنا چاہتے، اور مشکل رستے کی طرف نہیں آتے جس کی تلقین کی جا رہی ہے، حقوق العباد۔ جو انسان فکر آخرت سے غافل ہوتا ہے، آخرت کی، اجر کی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ جو کمائیاں، جو مال اس نے کمائے ہیں وہ اسی کے ہیں، وہ اس کا حقدار صرف وہی ہے، تو وہ دوسروں کو شامل نہیں کرتا۔ برعکس اس کے وہ لوگ جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں وہ حقوق العباد کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فلقتحم العقبہ، اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہیں کی، جو مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ اور عقبہ ہے کیا؟ کسی کی گردن کو غلامی سے چھڑانا، فاقے کے دن کسی قریبی یتیم، حاق نشین مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جو ایمان لانے والے ہیں، جو اسے کو صبر کی اور ہلکے خدا پر رحم کی تلقین کر رہے ہیں۔ اصحاب المیمنہ،
ان لوگوں کو کہا گیا یہ دائیں بازو والے ہیں، اور ان دائیں بازو والوں کا اجر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں، اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کو جٹلاتے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، وہ اصحاب المشأمہ ہیں، ان کے لیے ہے نار مؤصدہ، بھڑکتی ہوئی آگ جو ان پر چھا جائے گی، اور ان کا مزید انجام ہم پہلے صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس برے انجام سے بچائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر بھی ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ در حقیقت جہاں بھی فکر آخرت کی بات آتی ہے وہاں حقوق العباد کی ادائیگی کی بات بھی آتی ہے۔ حقوق العباد انسان ادا کر ہی تب سکتا ہے جب اسے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا، اپنی نعمتوں کے بارے میں جواب دہ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ الشمس مکی سورہ، آیات 15 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اس سورہ کے شروع میں کائنات کی عظیم نشانیوں کی گواہی کھائی گئی ہے، سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، اس ذات کی جس نے اسے بنایا، زمین کی، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، انسانی نفس کی، اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، اور پھر اس نفس پر اس کی بدی اور پرہیزگاری بھی الہام کر دی گئی، انسانی نفس کو شعور دے دیا گیا، خیر اور شر کی پہچان دی گئی۔ ان سب چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کس بات پر کہ یقیناً فلاح پاگے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس کو دبا دیا۔ یہ سب چیزیں اس پر گواہی دیتی ہیں کہ جنہوں نے اچھائیوں کی راہ اپنائی وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کی آواز نہیں سنی، ضمیر کی ملامت نہیں سنی، وہ برباد ہو گئے، وہ نامراد ہو گئے۔ وہ لوگ جو سرکش ہوئے، جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا، وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی برا انجام دیکھ کر رہیں گے۔ پھر اس پر گواہی دی جا رہی ہے سمود کی قوم کی، جن کو صالح علیہ السلام نے نصیحت کی، تنبیہ کی، اور انہیں تزکیہ نفس کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی، اپنے نبی کی تنبیہات نہیں سنی، اور جس بات سے نبی نے منع کیا تھا وہی کام کر کے رہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو جھوٹا قرار دیا، اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو ایک ساتھ پیوند خاک کر دیا۔ سرکش لوگوں کا انجام دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ بدترین انجام دیکھ کر رہیں گے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تعلیم دی کہ انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز دی گئی ہے۔ اب کامیابی اس پر ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنی اچھائیوں کو ابار لے اور برائیوں کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفوس کا، اپنے اعمال کا، اپنی زندگیوں کا تزکیہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ اللیل مکی سورہ ہے، آیات 21 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اس سورہ کے شروع میں 3 مختلف طرح کی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، رات اور دن کی جو کہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تاریکی کی اور روشنی کی، نر اور مادہ کی، اور قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ انسانوں کے اعمال بھی اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کے اچھے ہیں، کسی کے برے ہیں، اور جن کے اچھے اعمال ہیں وہ کون ہیں؟ جو متقی لوگ ہیں۔ یہ ان کے اعمال کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے والے ہیں، واتقا اور نافرمانی سے پرہیز کرنے والے ہیں، وصدق بالحسنی اور بھلائی کو سچ مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو آسانی کے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا اور بے نیازی دکھائی اور بھلائی کو جٹلایا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان کو مشکل رستے کی طرف ان کو آسانی دی جائے گی، سہولت دی جائے گی۔ انہوں نے خود مشکل رستہ چوز کیا ہے تو ان کو اسی طرف آسان بنا دیا جائے گا، ان کو اسی طرف چلنا آسان لگے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ ان کا انجام، ان کا مال، ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ 2 حقیقتیں انسان کو ذہن نشین کروائی جا رہی ہیں، ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہدایت دکھانا بھی ہمارے ذمے ہے، اور دنیا آخرت دونوں ہی کے مالک ہم ہیں۔ اس چیز کو انسان نظر انداز نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ڈرا دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، لیکن وہ جو اشقا ہیں، جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، وہ جٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس سے منہ موڑتے ہیں، تو وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ البتہ اس بھڑکتی آگ سے وہ بچ جائے گا جس نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفوس کے تزکیے کے لیے مال دیا۔ اس وجہ سے مال نہیں دیا کہ اس کے اوپر کسی کا احسان تھا جس کا اسے بدلہ دینا تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وہ ضرور اس سے خوش ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں اس سورہ میں اتقا اور اشقا، خوش بخت اور بدبختوں کا موازنہ کیا گیا ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ نیکوکار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، دلوں کے تزکیہ کے لیے انفاق کرنے والے ہیں، سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل کر دے، ہمیں اپنے نفوس کے تزکیہ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔
سورہ والضحیٰ آیات 11 ہے، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جب کچھ عرصہ وحی نہیں آئی تو آپ پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قسم ہے روز روشن کی، رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ جس طرح رات سکون دینے کے لیے طاری ہوتی ہے، اس طرح آپ کی وحی میں اس لیے تھوڑا وقفہ دیا گیا کہ آپ کے دل میں جماؤ آ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اگلی دو آیات میں خوشخبری دی جا رہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آگے آنے والی کامیابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ان باتوں پر آپ کی زندگی سے دلیل دی جا رہی ہے کہ آپ یتیم تھے، اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ ناواقف تھے، اس نے آپ کو راہ دکھائی، آپ نادار تھے، اس نے آپ کو مالدار کیا، تو وہ یقیناً آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو ہدایات کیا دی جا رہی ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پس یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اپنی رب کی نعمت کا اظہار کریں، اور ان حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ یہاں اس سورہ میں مومنین کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ دعوت دین کا کام کرتے ہوئے حقوق العباد کو نظر انداز مت کریں، معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال کیا جائے، اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین رکھا جائے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی بہترین نتائج سے نوازیں گے، آخرت کا اجر تو ہے ہی متقین کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ الم نشرح مکی سورہ ہے، آیات 8 ہیں۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اطمینان اور خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کی زندگی سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا کہ جو آپ اس سے پہلے ان رسموں اور رواجوں میں اور جو اس بت پرستی کے ماحول میں آپ سخت پریشان تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دے دی اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سخت پریشان تھے، ان لوگوں کی برائیوں پر کڑ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا، آپ کے لیے آسانی ہے، آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی دے سکتے ہیں، اور پھر تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند کر دیا، تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اور یہ خوشخبری اس وقت دی جا رہی ہے جب ابھی چند لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں ایک تو رہتی دنیا تک خوشخبری، آپ کا نام بلند ہے ہی ہے، اس وقت بھی جلدی یہ خوشخبری پوری ہوگی جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے خود ایک ایک گروہ کے پاس جا کر، ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اس میں بھی آپ کی زندگی سے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ رب ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ذرا صبر سے کام لیجیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ ابھی مشکل وقت ہے، آسانی کا دور بھی آئے گا، آزمائشوں کے ساتھ آسانیاں بھی یقیناً آئیں گی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے، اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ کو جو بھی ذرا سی فرصت ملے، فراغت ملے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، عبادت کی مشقت میں لگ جائیے، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ رب کی عبادت میں مصروف ہونے سے، رب کی طرف رغبت کرنے سے آپ کو اس رستے میں استقامت نصیب ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو 1290 میں جا کے فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تہجد کی نماز کے لیے کھڑے رہتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آزمائشوں میں، فتنوں کے دور میں جو انسان کو چیز استقامت دیتی ہے وہ رب کی یاد اور رب کی لگن ہی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ والتین مکی سورہ ہے، آیات 8 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس میں 4 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، بجائے اس کو ہم انجیر اور زیتون کی کہیں۔ یوزلی جن پھلوں کا نام لیا جاتا ہے وہ علاقے مراد ہوتے ہیں، یہاں اس سے مراد شام اور فلسطین ہے جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ پھر طور سینین موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین جہاں ان کو نبوت سے نوازا گیا، اور بلد الامین جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ جہاں آپ کو نبوت سے نوازا گیا ہے۔ سارے انبیاء کی تعلیمات اس چیز پر گواہی دیتی ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، اس کو بہترین طریقے کی ہدایت بھی کی ہے، تعلیم بھی دی ہے، لیکن اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، وصف السافلین بن جاتا ہے۔ جب انبیاء کی تعلیمات آتی ہیں، ہدایات آتی ہیں، لوگ یا تو صحیح رستہ اختیار کرتے ہیں یا گمراہی کی طرف جاتے ہیں، 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، احسن تقویم یا اسفل السافلین۔ اسفل السافلین سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آگے 2 سوالات رکھے جا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جب گواہی دے رہی ہے جزا و سزا پر، اور نبی انبیاء کی تعلیمات بھی گواہی دے رہی ہیں کہ احسن تقویم اور اسفل السافلین دنیا میں 2 طرح کے طرز عمل ہیں، تو آخرت میں ان کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کے بعد بھی کوئی احمق ہی ہے جو جزا و سزا کو جٹلا سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ القلم میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ کہ جب تم دنیا میں مختلف طرح کے طرز عمل اختیار کیے ہوئے کوئی مجرم ہیں، اسفل سافلین ہیں، اور کوئی احسن تقویم کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے ان کا انجام بھی ایک جیسا ہو جائے؟ اور پھر ساتھ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ عقل سے ذرا پوچھو کہ تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تو توقع رکھتے ہو وہ انصاف سے کام لیں گے، تو کیا وہ احکم الحاکمین انصاف نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ انصاف کرے گا۔ اور یہاں اس آیت کے بارے میں نبی کریم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اور جب بھی کوئی یہ آیت پڑھے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو اسے چاہیے کہ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں، اے اللہ ہم بھی اس پر شہادت دینے والے ہیں، تو احکم الحاکمین ہے اور جزا و سزا قائم ہو کر رہے گا۔ سورۃ العلق مکی سورہ ہے، آیات 19 ہے، اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی پر مشتمل ہیں، اور باقی آیات ہیں وہ اعلان عام کے بعد نازل ہوئیں جب ابو جہل نے نبی کریم کو حرم کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکا۔ تو پہلی 5 آیات میں اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ رب کون ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پڑھنا سکھایا ہے، جس نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ معلم بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ پروردگار بھی ہے، وہ اکرم بھی ہے، جو بڑا کریم ہے۔ انسان اس سے پہلے رب کو نہیں جانتا، نبی کریم بھی پریشان تھے کہ ان بت پرستی کے اس ماحول میں کس کی بندگی کی جائے، تو اللہ رب العالمین آپ کو گائیڈ کریں، رہنمائی دے رہے ہیں، اور آغاز اس کا اقرا سے ہو رہا ہے۔ جس دین کا آغاز اقرا سے ہوا ہے اس میں علم کی کتنی اہمیت ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا علم عطا کرے، یہ روشنی عطا کر دے۔ اگلی آیات جب ابو جہل نے نبی کریم کو حرم کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکا، اس میں ذکر آ رہا ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قَلَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، ہرگز نہیں انسان سرکشی کی روش اختیار کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یہ لوگ جن کو آپ اس رستے کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ سرکش بنے ہوئے اور بلکہ آپ کو بھی روک رہے ہیں، اس بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کے آگے بیان کریں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، در حقیقت تمہیں پلٹنا رب ہی کی طرف ہے۔ جب یہ رب کی طرف پلٹنے کو مان لیں گے تو ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوگا، سرکشی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ صرف خود سرکش ہیں، دوسروں کو بھی خیر سے منع کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، مومن ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہے، سیدھے رستے پر ہے، رب سے تعلق اس کا مضبوط ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اور یہ اس سے روک رہا ہے اس کو۔ اور ان لوگوں کی اپنی روش کیا ہے؟ یہ جٹلانے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ علم یا علم بان اللہ یرا، کیا یہ رب کو نہیں جانتے کہ وہ بصیر بھی ہے، ان کے ایک ایک طرز عمل پر وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر ان کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا، لنصفم بالناسیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو سخت جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے بلا لے اپنے حامیوں کو جو بھی ان کے مددگار ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں یہ بے بس ہیں، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی کریم کو ہدایت دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے قَلَّا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، ان کے دباؤ میں مت آئیے، ان کی بات مت مانیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور اس کام کے ساتھ ساتھ دعوت دین کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، وسجد وقتریب، سجدہ کیجئے، رب کا قرب حاصل کیجئے، وہ رب آپ کی مدد کرے۔ آپ ان لوگوں کے دباؤ میں ہرگز مت آئیے، رب کا قرب تلاش کیجئے اور اپنی دعوت کے کام میں مصروف رہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ آیت سجدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات کی قدر و منزلت اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی کہ اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، خود اس قرآن کی قدر و منزلت کیا ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس رات کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ فجر تک، طلوع فجر تک سلامتی والی رات بنا دیا گیا ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اسی رات کو سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی رات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت بھی کیا کہ اس شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اس رات میں اپنی عبادت کرنے والا، خوب دعائیں کرنے والا، تسبیحات کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بینہ مدنی سورہ ہے، آیات 8 ہیں۔ اس سورہ کے ذریعے اہل کتاب اور مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ،
اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، یعنی بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل دونوں گروہوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو نے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، بالکل راست درست تحریریں لکھی ہوئی، کتب قیمہ، یعنی ایسی بینات جو قیم بھی ہیں، جو مطہر بھی ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، ان پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب بھی اس کے بعد اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ثابت کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ پھر اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو بھی یہی تعلیمات دی گئی تھیں کہ اللہ کی خالص بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لیں، یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن انہوں نے ان واضح ہدایات کے آ جانے کے بعد اس میں تحریفات کی اور گروہ بندی میں پڑ گئے۔ اب اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کریں گے، ان کا انکار کریں گے، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کو کہا گیا اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین خلائق ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس کتاب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، وہ بہترین خلائق ہیں، اور ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے بڑی ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ یہ سب کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، ذالک لمن خشی ربا۔ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو بھی، بنی اسماعیل کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ رب کی خشیت اختیار کر لو تو اس خوشخبری کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی خشیت عطا کر دے، آمین۔ سورہ زلزال مکی سورہ ہے، آیات 8 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ قیامت کے دونوں مراحل کا ذکر ہے کہ جب زمین یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، قیامت قائم کر دی جائے گی، پھر زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، سب انسان جو اس کے اندر ہیں، سب اسرار جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس وقت انسان حیرت سے سوال کرے گا اس کو کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت اسے قوت گویائی دی جائے گی، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات بیان کرے گی، کیونکہ رب نے حکم دیا ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب انسان متفرق حالت میں پلٹیں گے، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اسی کے حساب سے وہ اپنا انجام دیکھ کے رہیں گے۔ ان کو کیوں پلٹایا جائے گا؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال نامے ان کو دکھائے جائیں۔ جس نے ذرا برابر بھی بلائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، جس نے برابر بھی بدی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا۔ کسی کا کوئی ذرا برابر بھی عمل چھپا نہیں رہے گا۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے ان کو کسی قسم کی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور نہ وہ اس کو جٹلا پائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ سورۃ العادیات مکی سورہ ہے، آیات 11 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اس سورہ کے شروع میں گھوڑوں کی، جو سدائے ہوئے گھوڑے ہیں، ان کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں انہیں وہ لے جاتا ہے وہ دوڑتے پھرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لقنوط۔ اور اس پر وہ خود گواہی بھی دیتا ہے، اپنے نفس کی ناشکری پن پر وہ گواہی بھی دیتا ہے، اور یہ بھی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ دو برائیاں ہیں جو انسان کے اندر، رب کی ناشکری ہے اور مال کی محبت ہے، نفس کے امراض ہیں۔ ان پر قابو پایا جا سکتا، اس کا علاج بھی آگے دیا جا رہا ہے کہ اگر انسان اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے کہ جو کچھ قبروں میں مدفون ہے، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، روز حساب ہر چیز کھول کے رکھ دی جائے گی، نیتیں بھی، ارادے بھی، اور جو چھپے ہوئے اعمال ہیں وہ سب کھول کے سامنے لے آئے جائیں گے، اور رب جو ہے وہ ان سب چیزوں سے خوب باخبر ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی رب کے ناشکرا پن اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً اپنے مال و دولت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ناشکر پن میں اور مال کی محبت میں مبتلا وہی شخص ہوتے ہیں جو آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کی نیتوں سے کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ انسان کے نفس کے سارے امراض کا علاج ہی آخرت کی فکر ہے۔ سورۃ القاریہ مکی سورہ ہے، آیات 11 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اس میں قیامت کا ایک اور نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ عظیم حادثہ، وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کیا ہے۔ پھر وہ منظر دکھایا جا رہا ہے، یہ وہ دن ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پہاڑ رنگ رنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اس دن میزان رکھ دی جائے گی، حساب کتاب قائم کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے، آخرت میں اجر ثواب کی نیت سے، خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں گے، وہ انسان دل پسند زندگی میں ہوں گے، عیشت راضیہ میں ہوں گے۔
اور جنہوں نے ریاکاری کی ہوگی یا آخرت کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی، صرف دنیا کی نیت سے اعمال کیے ہوں گے، یہیں اس دنیا میں غرق رہے ہوں گے، وہاں وہ کوئی وزن نہیں پائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی۔ وہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ بہت مختصر جامع الفاظ میں جہنم کے عذاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انسان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کر لو، اجر آخرت کی نیت سے ریاکاری سے بچتے ہوئے کام کرو۔ اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، ان کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، ان کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ وہی اعمال قابل قبول ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ سورہ تکاثر مکی سورہ ہے، آیات 8 ہیں۔ اس میں بھی انسان کے نفس کی ایک اور بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبر جا دیکھتے ہو، کہ انسان آخرت کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اور وہ اس دنیا کے مقابلوں میں لگا ہوا ہے۔ اگلی آیات میں زور دے کے کہا جا رہا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ علم یقین کی حیثیت سے کاش تم جان لو، تم ضرور جہنم دیکھ کر رہو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ کے رہو گے، جٹلا نہیں سکو گے۔ اور وہ دن ہوگا جب تم سے اللہ رب العالمین ان سب نعمتوں کے بارے میں جواب مانگے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کو پا کے تم نے کون سا رویہ اختیار کیا، شکر کا رویہ اختیار کیا یا کفر کا رویہ اختیار کیا، یا صرف نعمتوں کو کمانے کے چکر میں رہے اور ان کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ آپ سب نے فرمایا تھا کہ اے بنی آدم، تم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکو گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لو۔ اور وہ سوال کیا ہیں؟ عمر کن کاموں میں گزاری، پھر عمر میں سے خاص طور پہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں غرق کی، علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا، مال کیسے کمایا، حلال حرام کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، مال خرچ کیسے کیا، یہ تو نہیں جو کما لیا کہو کہ میں اسراف کروں یا بخل، خرچ بھی کرنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق خرچ کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سوالوں کی تیاری کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ سورۃ العصر مکی سورہ ہے، آیات 3 ہیں، بہت مختصر جامع سورہ۔ اس میں بہت اہم حقیقت ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جن کے اندر 4 اوصاف ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہیں گے، اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین کرتے رہیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 4 اوصاف بہت اہم ہیں۔ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، پھر دوسروں کو حق بات کی نصیحت بھی کرنی ہے، اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرنی ہے تاکہ ہم استقامت کے ساتھ اس رستے پر ڈٹے رہیں، اس کو چھوڑ نہ دیں گھبرا کر۔ اللہ رب العالمین یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ سورہ ہمزہ مکی سورہ، 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، مال جمع کیا اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ انسان کی اخلاقی خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو لان تان میں مصروف ہیں، لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، طعنے کرتے ہیں، اور پھر یہیں تک نہیں ہے بلکہ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اسے خرچ نہیں کرتے، بد اخلاق بھی ہیں، زر پرست بھی ہیں، بخیل بھی ہیں۔ اور وجہ ان کی بتائی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہرگز نہیں، یہ جو سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، نہیں، وہ ضرور چکنا چور کر دیے جانے والی جگہ میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ جگہ ہے کیا چکنا چور کر دینے والی؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، پھر وہاں سے وہ کوئی جائے فرار نہیں پائیں گے، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے وہ، کہ وہ ایسی آگ ہے جو بڑکائی ہوئے کبھی نہ بجھنے والی ہے، جو نہ زندہ رکھے گی نہ مارے گی، اور وہاں سے کوئی جائے فرار بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں جن اخلاقی خرابیوں پر یہ وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ غیبتیں کرنا، چغلیاں لگانا، بدہوئیاں کرنا یا مال کی محبت میں مبتلا ہونا، یہ وہ اخلاقی عیب ہیں جو آخرت سے غفلت کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ یہ صورتیں بار بار ہمیں فکر آخرت کی طرف، حقوق العباد کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ مال کی محبت میں مبتلا مت ہو۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورہ میں قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے اصحاب الفیل کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے، 2 مہینے پہلے پیش آیا تھا، اور اس سورہ کے نزول کے وقت ہزاروں لوگ موجود ہوں گے جو اس کے عینی گواہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین قریش کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اصحاب الفیل کا واقعہ یاد نہیں؟
کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا، تو تم بھی جو نبی کریم کے خلاف چالیں چل رہے ہو وہ بھی یقیناً ناکام ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے تھے جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، ان کا حال ایسے کر دیا تھا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ تو تم لوگوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، اس میں بت پرستی سے باز آ جاؤ، نبی کریم جس توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اسے قبول کر لو، اللہ کی پکڑ سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ وہ رب کعبہ جس نے اصحاب الفیل سے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی وہ تم سے بھی بچا سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے، اور یہاں کعبہ کے اس مقصد کو یاد رکھو جس کے لیے یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا۔ اگلی سورہ قریش میں بھی انہیں اللہ رب العالمین نے احسانات یاد کروا کے بندگی رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے جھاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، اس گھر کی بدولت قریش کو پورے عرب میں عزت حاصل ہے، وہ سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ گرمی اور سردی میں تجارتی سفر کرتے رہتے ہیں، یمن کی طرف، شام کی طرف، اور اسی گھر کی بدولت اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک سے، قحط سے نجات دی ہے، خوف کی حالت میں امن دیا ہے، جہاں ارد گرد عرب میں ہر طرف خانہ جنگی ہے، یہ قریش، یہ مکہ، اس میں وہ امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کا تقاضا کیا بنتا ہے اس رب کے احسانات کا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی بندگی کرو، خالص بندگی۔ تم سے صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، شرک سے باز آ جاؤ، خالص بندگی رب اختیار کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی بندگیوں کو خالص کر لینے والا بنائے، ہر طرح کے شرک سے ہماری زندگیوں کو پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روزے جزا کو جٹلاتا ہے؟ یہاں اس سورہ میں پھر اللہ رب العالمین حقوق العباد کے ساتھ آخرت کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ روزے جزا کو بظاہر ہم میں سے لگے گا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا، جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی، یہاں تو مشرکین کا بھی ذکر ہو رہا ہے نا جو روزے جزا کو جٹلاتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے۔ ہم اپنے میں بھی دیکھ لیں، یہاں اللہ رب العالمین وہ ظاہری نشانیاں بتا رہے ہیں جو آخرت کو جٹلانے والے کے اندر پائی جاتی ہیں، کہیں ہمارے اندر وہ نشانیاں تو نہیں ہیں؟ جو بندہ بھی آخرت کو جٹلاتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع نہیں رکھتا، وہ ان اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، خود نہیں کھلا سکتا تو کسی کو ترغیب بھی نہیں دلاتا، اس کو اپنے معاشرے کا جو کمزور محتاج طبقہ اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جٹلانے والے ہیں، حقوق العباد پورے نہیں کرتے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے غفلت برتتے ہیں، اپنی عبادتوں میں ریاکاری کرتے ہیں، وہ دکھاوے کی عبادات کرتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے دکھاوے کی عبادات کی وجہ سے ان کے اندر کیا خرابی آتی ہے؟ وہ معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، نمائش کی وجہ سے دلوں کی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے عبادات کرنے والا ہو، آخرت پر یقین رکھنے والا ہو، اللہ سے اجر آخرت کی توقع ہو، تو پھر انسان ان اخلاقی خرابیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اخلاقی خرابیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر اس وقت نازل کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، تو قریش نے مشہور کر دیا تھا کہ آپ تو ابتر ہو گئے، جن کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو یہاں کوثر کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور دشمن کے بے نام و نشان ہو جانے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بھی کی کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جو آپ کو عطا کی جائے گی، اور اس سے حیر کثیر مراد بھی ہے، دنیا جہان کی حیر کثیر بھی ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس حیر کثیر عطا کیے جانے کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صرف اپنے رب کے لیے اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے لیے قربانی کریں، اپنی عبادات کو خالص کر لیجئے، اور یقین جانیے آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اور واقعی ہمیں پوری تاریخ گواہ ہے کہ آج ان دشمنان نے جو خدا تھے، جو نبی کریم کی مخالفتیں کرنے والے تھے، ان سے کوئی بھی تعلق جوڑنا پسند نہیں کرے گا، انہی کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم کو وسیع آفر لے کر آئے تھے کہ آپ کے خدا کی بھی عبادت کر لیتے ہیں لیکن آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، مل جل کے کچھ طے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نبی کریم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان برت کر دیجئے، ان سے اعلانیہ بول کے اعلان کیجئے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ پھر
زور دے کے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ اس میں توقع بھی نہ رکھیں، اس طرح کی آفر بھی لے کر نہ آئیں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں گی جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ اعلان کر دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی، میرے لیے میرا طریقہ زندگی۔ یہاں عبادت اور بندگی مکمل نظام زندگی ہے، مکمل زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اخلاقیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معیشت میں، ہر ایک شعبہ زندگی میں۔ اعلان کر دیجئے ہم اپنے رب کی رضا کے مطابق چلنے والے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق چلنے والے ہیں۔ دین اسلام میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی جائے گی، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے، اور اس چیز کو صرف خالص اس کا اعلان کیجئے، کوئی آپ کو آفر بھی نہ کرے، کوئی آپ سے یہ توقع بھی نہ رکھے کہ آپ اس کے کسی طریقے کی پیروی کریں گے۔ مومنین کو اپنے عبادات میں، اپنے طرز زندگی میں اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کو خالص کر لینے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین احسان بھی یاد کروا رہا ہے، اس کی نشانی بھی بتا رہا ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے اللہ کی مدد کے ساتھ اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگ جائیں۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، 9 ہجری میں عام الوفود ہے، لوگ فوج در فوج آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وسلم کا جس مشن پر مامور کیا گیا تھا اس مشن کی تکمیل کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ آخری سورہ ہے جو مکمل سورہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 ماہ پہلے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے مقام پر ایام تشریق میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تسبیح کیجئے، رب کی حمد کیجئے، استغفار کیجئے۔ اللہ رب العالمین تعلیم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، احسان شناسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی ہے، اس کی مدد کی بدولت آپ ایک بہت بڑے مشن کو مکمل کر چکے ہیں، اور اب کیا کرنا ہے؟ حمد و ثنا کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ دنیا میں جب کوئی مشن مکمل کرتا ہے تو وہ لوگ، ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ سیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سونپے گئے کاموں کو مکمل کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ یا ربی اس کام کے مکمل کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہو تو وہ معاف کر دینا۔ تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، استغفار کیجئے۔ اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب دور میں اس سورہ میں بہت زیادہ یہ دعائیں اپنے سجود میں، اپنے رکوع میں پڑھنے والے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ پہلے بھی تسبیحات کیا کرتے تھے، حمد و ثنا کیا کرتے تھے، لیکن آخری دور میں بہت زیادہ استغفار اور تسبیح اور حمد کرنے لگے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی تسبیح و حمد کرنے اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں دشمن خدا کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کی ہے، اس کے برے انجام کی خبر دی ہے۔ ابو لہب پیارے نبی کا سگا چچا تھا، لیکن جس طرح مخالفتوں میں وہ پیش تھا، اللہ رب العالمین کو اس پر شدید غصہ ہے، اور اس کا نام لے کر اس کی بیوی کا، جس طرح اس نے نبی کریم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ان کے برے انجام کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ برا انجام اس کے مطابق دنیا میں وہ دیکھ کر رہے، اور آخرت میں تو آگ ان کے لیے ہے ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہیں آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نام لے کر اللہ رب العالمین نے ان کے برے انجام کی خبر دی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، مال اور نسب کام نہیں آئے گا، انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توحید کا جامع بیان، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن بھی کہا ہے، صبح و شام کی دعاؤں میں، مسنون اذکار میں بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ بہت جامع توحید کا بیان ہے۔ پہلی 2 آیات میں توحید ذات بیان کی گئی ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں یکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس تیسری آیت میں 3 چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کی جو مشرکین اللہ رب العالمین کی ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا میں، اس پوری دنیا میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ ہر طرح کے شرک کی نفی۔ بہت مختصر الفاظ میں، جامع انداز میں توحید کا مکمل بیان۔
انسان اسلام کے عقائد ثلاثہ میں سے توحید کو واضح بیان کرنے والی اس سورہ کو اسی لیے ایک تہائی قرآن بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری دو صورتیں جن کو معوذتین بھی کہا گیا ہے، پناہ دینے والی صورتیں۔ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے ذریعے ہمیں اپنی پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ سورہ فلق میں جو بیرونی شرور ہیں ان سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے، سورہ والناس میں جو اندرونی شر ہے، وسوسے ہیں، ان سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد کے اذکار میں سے ہیں۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ جب صبح روشن ہوتی ہے تو ہر طرح کا خطرہ چلا جاتا ہے، اس رب کی پناہ مانگیے۔ اور کس کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ہر طرح کی مخلوق کے شر سے، جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں پیدا کر رکھا ہے، وہ مخلوقات جو ہم جانتے ہیں، وہ بھی جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ان کے شرور سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ پھر رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ جتنے بھی فتنے رونما ہوتے ہیں، جتنے بھی شریر لوگ ہیں یا شیاطین کہہ لیں، وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رات ہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ یہ اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور پھر من شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے یا والوں کے شر سے، جادو ٹونے کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے، کہ جو کہ بدترین چیز ہے اور شیاطین کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اور حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرنے لگے، جب وہ برائی پر آمادہ ہو تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ اس سورہ میں ہمیں 4 چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، تمام مخلوقات کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے۔ یہ وہ تمام شرور ہیں، وہ تمام خطرے ہیں جو انسان کو اپنی ذات سے باہر پیش آتے ہیں۔ اگلی سورہ میں اللہ رب العالمین انسان کو اندر سے جو خطرہ پیش آتا ہے اس سے پناہ مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ کس کس چیز سے؟ رب سے، مالک سے، الہ سے، کہ جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں وہ رب ہے، پروردگار ہے، وہ پناہ دینے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، سب سے بڑی قوت والا ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ الہ ہے، وہ پناہ دینے والا بھی ہے، سکون بخشنے والا بھی ہے، حاجت روائی کرنے والا بھی ہے۔ وہ ایسا اسرار ہے جس کو جاننے کا لوگوں کے اندر شوق ہے، رب کو دیکھنے کی ایک، جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ سب سے بڑا غیب اور سب سے بڑی جس کو جاننے کا انسانوں کو اشتیاق ہونا چاہیے، رب کو دیکھنے کا، رب کا دیدار۔ تو وہ ایسا الہ وہ ہے جس کو جاننے کا لوگوں کے اندر اشتیاق بھی ہو، وہ بالا تر قوت ہے، واقعی پناہ دے بھی سکتی ہے۔ اپنے صحیح عقائد کے ساتھ، توحید کے جامع بیان کے ساتھ انسان کو سکھایا گیا کہ پناہ مانگی جائے کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو انسان کے عقائد پر اٹیک کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر انسان کو مجبور کرتا ہے، کبھی خواہشات پیدا کرتا ہے، اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں یہاں تلقین کی گئی ہے۔ اور اس کو یہاں حناس کہا گیا ہے۔ حناس وہ چیز ہے جو ایک دفعہ اگر وسوسہ ڈال کے کامیاب نہیں ہوتا تو جان نہیں چھوڑتا، وہ پلٹ کر آتا ہے، چھپ کر اٹیک کرتا ہے۔ اور پھر یہ آگے وضاحت بھی کی جا رہی ہے، یہ وسوسہ وہ ڈالتا کہاں ہے؟ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خیال پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والا لازمی نہیں جنات میں سے ہو، یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جو انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ سورہ والناس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پناہ مانگی جائے رب کی، مالک کی، الہ کی، وہ واقعی اس پر قادر ہے ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھ سکے، جو بیرونی خطرات ہیں اور جو میرے اندر سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ قرآن کے آغاز اور اختتام کا اگر آپس میں تعلق دیکھا جائے تو آغاز میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا تھا کہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین کی حمد و ثنا کر کے دعا مانگو کہ اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، سب سے بڑی مدد جو مجھے درکار ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھائیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستہ دکھانے کے لیے سے پورا قرآن دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس قرآن مجید کی مکمل جو تعلیمات ہیں ان کو ختم اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو رب الفلق ہے، رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، اس سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ میں ہر مخلوق کے ہر فتنے، ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ سیدھی راہ اختیار کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں یہی سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا کر دینا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس مختصر وقت میں، رمضان کے ان مختصر دنوں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پیغام سے ایک دفعہ گزر جائیں۔ ہم جانتے ہیں اس کا حق ادا نہیں ہوا، ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے گا، یقیناً یہ کوشش کرے گا کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کی ان تعلیمات پر تدبر کرے، اپنے لیے عمل کی راہ نکالیں۔
یا اللہ یرحم الراحمین اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہماری قبروں کی تنہائیوں میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ یرحم الراحمین روزے قیامت اس کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دینا۔ آپ سب سسٹر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن پر سب سے پہلے خود عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اب آپ سب سسٹر ثنا عزیر کے حوالے ابھی ہمارا دعا پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر صبا جامع دعا کروائیں گی۔ میری طرف سے آپ سب سسٹرز کو اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گی اور ماہ رمضان کے باقی رہنے والے گنتی کے چند دنوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں اور اپنی مغفرت کروانے میں مصروف عمل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں بہت بڑھا کر قبول فرمائیں اور ہمارے قیام و صیام کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیں، آمین ثم آمین۔ میں ثنا عزیر اکنا سسٹرز کینیڈا کی ٹیم کے بیہاف پر اور اپنی تمام آڈینس بہنوں کی طرف سے سسٹر مصباح کو پورے قرآن کریم کا بہترین خلاصہ پیش کرنے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد بھی دیتی ہوں اور جزاک اللہ الخیر بھی کہوں گی۔ اللہ ربی ہماری بہن کی اس کوشش کی بہترین قدردانی فرمائے اور اس بہترین سعی کو ان کے لیے نیکیوں میں صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ مسلم میں بیان کردہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ بہت پیاری اور عزیز بہنوں، اس وقت اس مبارک محفل میں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت محبت سے فرشتوں سے میرا اور آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے کلام سے، اس کی رحمتوں اور خیر سے کنیکٹڈ رکھیں، آمین۔ عزیز بہنوں، ہمارے یہ خلاصہ قرآن کے سیشنز آپ تک اکنا سسٹرز کینیڈا کے پلیٹ فارم سے پیش کیے جا رہے تھے۔ اکنا سسٹرز کینیڈا کون ہیں؟ کینیڈین سوسائٹی میں کیا رول پلے کرتی ہیں؟ کون سے گولز اور آبجیکٹیوز کو فالو کرتی ہیں؟ ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے میں اپنی بہن سسٹر فارحہ شبنم کو دعوت دوں گی۔ سسٹر فارحہ اس وقت اکنا سسٹرز کینیڈا کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور سسٹرز بورڈ کی ممبر ہیں۔ سسٹر فارحہ سے مائک پر آنے کی درخواست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ خیر ثنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام پیاری پیاری بہنوں کو۔ میں کیلگری سے فارحہ بات کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور قرآن کا سلسلہ ہے، اس میں سب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی برکت اور رحمت میں نوازے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اکنا کا انٹروڈکشن شروع کروں، اکنا سسٹرز کینیڈا کا، ایک میرے پاس بڑی خوبصورت کہانی ہے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، اسٹوری ٹو شیئر ود آل آف یو۔ اور میں ان بہن کا نام تو آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو کہانی ہے اس میں بلکہ واقعہ کہنا چاہیے اس کو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت اچھا لیسن بھی ہے اور ہم سب اس سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بھی انہی سسٹر کی طرح انہی مرحلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جو بہن تھی تقریباً 2013 میں پاکستان سے کیلگری شفٹ ہوئی، اور ظاہر ہے ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ جب ہم نئے ملک میں آتے ہیں تو وہاں سیٹل ڈاؤن ہونا ہمارے لیے کن کن مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔
تو یہ بہن بھی جب یہاں پر آئیں تو ظاہر ہے اس تمام مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا، اور ایک جو بینگ اے مدر ہماری ایک ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ اب اس معاشرے میں، اس ماحول میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. تو وہ بھی اسی لحاظ سے پریشان تھی کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے. اور یہاں ہونے سے کیلگری میں الحمدللہ ایکنا سسٹرز کینیڈا کا جو پروجیکٹ ہے MCNA مسلم چلڈرن آف نارتھ امریکہ، اس کی کلاسز کے بارے میں کسی نے بتایا، انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں رجسٹر کیا اور الحمدللہ ان کے بچے وہاں پہ کلاسز سے فائدہ اٹھانے لگے. اچھا، اب ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کو 1 سال کے اندر ہی رجائنا شفٹ ہونا پڑا، اور وہ پریشان تھی کہ اچھا اب رجائنا جا کے نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہے اور وہاں پہ کیا ان کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن پھر یہیں پہ ان کو بتایا گیا کہ انشاءاللہ ان کو رجائنا میں بھی بچوں کی کلاسز کا سلسلہ مل جائے گا. تو رجائنا میں جب وہ گئیں تو انہوں نے بچوں کو کلاسز میں دوبارہ رجسٹر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی یہ ہوئی، یقیناً ان کی کوئی خواہش ہوگی، کوئی دعا ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں رجسٹر کیا تو ان کو پتا چلا کہ اسی ٹائم پہ ایک سسٹرز کی طرف سے جب بچے ان کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو مدرس کے لیے اور دوسری خواتین کے لیے ایک پیرالل قرآن کا حلقہ بھی ہوتا ہے. تو ہماری ان بہن نے وہ حلقہ جوائن کیا اور اس حلقے سے فائدہ اٹھانے لگی. ان کو اچھا لگا، وہاں پہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی تھی یہ ویکلی حلقے میں. اور اسی میں جب کچھ دن جاتی رہی تو وہاں پہ ایک سسٹر جو ہے اپنی منتھلی میٹنگ بھی کیا کرتی تھی، اپنی پلاننگ اور جائزہ وغیرہ اپنی چیزوں کا شہر میں جو کام ہو رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے ہماری ان بہن کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہماری میٹنگ میں شریک ہوں، اور انہوں نے یہ شریک ہوئی. اور شریک ہونے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ وہ جو ساری ممبرز بہنیں تھیں کہ وہ کتنا آپس میں کنیکٹڈ اور کتنا ان کی محبت اور جو آپس کا تعلق تھا اس کو انہوں نے دیکھا، اور کس طرح وہ اتنی محنت سے اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر میں قرآن کی دعوت پہنچانے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا پلاننگ اور اس کے لحاظ سے کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھ کے ان کو اچھا لگا. انہوں نے اکنا کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کی، اکنا سسٹر سے کنیکٹڈ ہوئی اور پھر اکنا کو جوائن کر لیا. اور تقریباً 6 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے، بہت اچھا وقت گزارا، اکنا کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا اور اکنا کو بھی ان سے بہت فائدہ ہوا. اور انہوں نے بھی الحمدللہ اکنا کے جو بھی مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں تربیت کے لیے، دعوت کے لیے، تنظیم کے لیے، اس میں انہوں نے اپنا بھی فائدہ اٹھایا اور اس اکنا کو بھی ان سے الحمدللہ فائدہ پہنچا. اور تقریباً 6 سال رجائنا میں گزارنے کے بعد ان کو دوبارہ موونگ کرنی پڑی، لیکن اب کیونکہ یہ اکنا کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اکنا کو سمجھ چکی تھی، پہچان چکی تھی، تو اب ان کے لیے وہ جو مرحلہ تھا نئی جگہ پہ جانے کا وہ الحمدللہ اتنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ نئے شہر میں بھی الحمدللہ اکنا کا کام ہے. اور اگر نہیں بھی کام ہو تو پھر آپ اتنے عرصے تک کسی تنظیم کے ساتھ اس پروسیس میں گزارتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزرتے ہیں، تو آپ کو یہ نئی جگہ جا کے اسی سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ایک آپ کے پاس ایگزامپل ہوتی ہے اور آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں بجائے شامل ہونے کے نئے سرے سے کسی جگہ. لیکن بہرحال جہاں یہ بہن جا رہی تھی وہاں پر ان کو آلریڈی اکنا کا حلقہ ملا اور ان کے لیے ایک نئی اپارچونیٹی بھی تھی کہ نئے شہر میں نئے لوگوں کے درمیان اس کام کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. تو الحمدللہ یہ بہن جو ہے اتنے عرصے میں ہماری بہت اچھی ممبر ہیں، بہت کمیٹیڈ، بہت ڈیڈیکیٹڈ اور مختلف ذمہ داریاں بھی اکنا کے انڈر میں کرتے رہی ہیں. اور یہ جو اسٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ یعنی ہم سب ان مرحلوں سے زندگی کی گزر رہے ہوتے ہیں نا، بینگ مدر، بینگ وائف، یا اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، بینگ اے نیبر، ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہمارا رول ہونا چاہیے اور ہم کس طرح اس معاشرے میں اسلام کا پیغام، ایک تو خود اسلام کے اوپر عمل کرنا، اپنی تربیت کی فکر کرنا، اپنی گروتھ کی فکر کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ اس معاشرے میں اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے کوشش کرنا. تو یہ چیز ہمیں بہن کی زندگی میں نظر آتی ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہم اکنا سسٹرز کینیڈا کا انٹروڈکشن ہی دیکھیں گے، تھوڑا سا ویب سائٹ کے ذریعے سے دیکھیں گے، تو یہ اس بہن کی اسٹوری جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن کا انشاءاللہ کام دے گی کہ ہم بھی ہم سب جو یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ اکنا کے ممبرز ہیں آلریڈی اور کچھ نہیں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دورہ قرآن کے ذریعے سے کنیکٹ ہوئے ہیں اور آج یہاں پہ ان کو اکنا کا اس طرح فارمل انٹروڈکشن پہلی دفعہ مل رہا ہوگا. تو بہرحال انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اکنا کے کام سے انٹروڈیوس کرائیں. ہم ویب سائٹ کے تھرو انشاءاللہ تھوڑا سا اکنا کو جاننے کی کوشش کریں گے. ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ اکنا سسٹرز کینیڈا کا مین پیج ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا سامنے ویژن ہے، بلڈنگ این ایگزمپلری کینیڈین مسلم کمیونٹی. تو اکنا سسٹرز کینیڈا ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کے آگے اپنے مکمل اطاعت کے ذریعے سے،
اور اس ذریعے سے کہ پھر ہم اسلام کا پیغام جو صحیح اور ایک آفاقی پیغام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اسی پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی اپنی ارد گرد کے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ہم تمام مسلمان خواتین کو اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں جو ابھی تک اگر اتنا سسٹرز کا پارٹ نہیں ہے کہ آپ بھی آئیے اور جوائن کیجیے ہمیں اس تمام سلسلوں میں، قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، اس کے پر عمل کرنا اور پھر اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. تو ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمان خواتین سے کنیکٹ ہوں، ان تک پہنچیں، ان کو ان قرآن کلاسز کے ذریعے سے. اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم ون بائی ون مختلف ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ہمارا جو L&D ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے لیے کیا کیا پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کیا کیا ہمیں پروجیکٹس دے رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جو امپروومنٹ ہے اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہم پھر جو ہماری خواتین بہنیں ہماری ساتھیاں ہوتی ہیں ان کو ہم پھر نہ صرف اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے بلکہ ہم ان کو یہ بھی مطلب ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے ساتھ اور جو ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم سول رائٹس کے ہیں، سوشل اینڈ اکنامک جسٹس کے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم کینیڈا میں ہم جانتے ہیں کتنی پلورلسٹک سوسائٹی ہے نا، کتنے مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف ایتھنیسٹیز، مختلف ریلیجن، مختلف ریس کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپس میں ان کی برج بلڈنگ اور یہ کہ ان کو نسل اور رنگ اور اس قسم کے تمام تفرقات سے اوپر ہٹ کر ہم ان کو ہیلپ بھی کر سکیں جہاں جہاں ضرورت ہو، کوآپریشن بھی ہو، اور دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر پھر سملر گولز کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ویژن آپ کے سامنے ہے، اور اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ویب سائٹ کے ذریعے سے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے ان چیزوں کی. ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہم باری باری دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. یہ ہمارا تربیہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر میں ہماری بہت ساری مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر ویکلی قرآن کلاسز مختلف شہروں میں ہوتی ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ میں بھی ایک دفعہ انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے شہروں میں ہمارا کام ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ لمبی لسٹ ہے شہروں کی. ان تمام شہروں میں ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں، ہمارے ممبرز ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر رہتی ہیں تو فیل فری، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، اس شہر کے نام پر کلک کیجیے اور اپنا ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہو. اور اگر آپ کو اپنا شہر یہاں پہ نظر نہیں بھی آ رہا تو یہاں پہ اوپر آپ کو والنٹیئر فارم بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کے تھرو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور یہ جو آپ کو کانٹیکٹ اس کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس میں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتی ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو معلومات حاصل کر سکتی ہیں. تو یہ ہمارا L&D کا ڈپارٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے. ہماری کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہاں پہ دیکھیں گے ویکلی قرآن کلاسز ہوتی ہیں، اسٹڈی سیکٹرز ہوتے ہیں، ویلکم رمضان اینڈ دورہ قرآن جس سے کہ آج کل ہم گزر بھی رہے ہیں. پھر ہماری تربیہ کانفرنسز ہوتی ہیں، ذرا طویل دورانیے کی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیں سیکھنے سکھانے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے. کچھ اسپیشل پروگرام دوران سال وقت اور ضرورت کے لحاظ سے ہم ارینج کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیرنٹنگ ورک شاپ ہے، حج ورک شاپ ہے، لائف اینڈ ٹائمز آف پروفٹ ابراہیم ہے، عموماً یہ حج کے دنوں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیرہ پروگرامز ہیں، دعویٰ ورک شاپس ہیں، مینٹل ہیلتھ ورک شاپس ہیں. یہ تمام چیزیں جن شہروں میں ہمارے ممبرز موجود ہیں وہاں پہ ہماری منتھلی ممبرز میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں جس میں ہمارے ممبرز اور والنٹیئرز شریک ہوتے ہیں اور ہماری پلاننگ وغیرہ میں اپنا حصہ لیتے ہیں. ڈیلی پلانر ہماری ایک بڑی خوبصورت یہ بکلیٹ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی. یہ ہمارے ایوری ڈے کو پلان کرنے کے لیے، اس کو افیکٹولی ایفیشینٹلی گزارنے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو مدرسات ہیں، ٹیچرز ٹریننگ کورس ہم ان کے لیے کرتے ہیں، ورک شاپ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو مزید گروم کر سکیں اور بہتر سے بہتر انداز میں قرآن کا پیغام، سیرہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. اور ان تمام کے ساتھ ساتھ اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہو تو آپ کو یہ ہماری نظر آ رہی ہوگی ہماری عید پارٹیز بھی ہوتی ہیں اور پوٹلکس بھی ہوتے ہیں جس میں کھانا، تفریحی پروگرام، نشید، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اچھا، ہمارے L&D ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے الدوحہ انسٹیٹیوٹ، یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. اور الدوحہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہمارا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جس میں ہمارے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں. دوران رمضان آپ کو جب آپ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہی ہوں گی تو آپ نے یقیناً یہ محسوس کیا ہوگا کہ جو خاص قرآن کا مہینہ ہے اس میں ہمارے دلوں میں قرآن کے لیے محبت اور اس کی چاہت بھی ہوتی ہے، اور اس کے پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. اسی جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے میں آپ کو ضرور انکریج کروں گی کہ آپ ہمارے الدوحہ انسٹیٹیوٹ
को ज्वाइन करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कोर्सेज के, आप यहाँ देख रही होंगी। 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम भी है और ये हमारे इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हमारे कोर्सेज हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी कुछ होते हैं। यहाँ पे आपको सीरा का कोर्स नजर आ रहा होगा, अल्लूलू वल मरजान हमारा हदीस का कोर्स है, जिसके बाद ये सेफ का कोर्स भी हमारे सामने है। तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज हमारे बनाने साल चल रहे होते हैं, आप जरूर इसको जाके देखें और इंग्लिश और उर्दू जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और शॉर्ट या लॉन्ग जो भी कोर्स आप, ये जो प्रॉपर तफसीर का पूरा कोर्स है, ये 3 साल कोर्स है, 3 से 4 साल का, ये तमाम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जरूर कोशिश कीजिएगा कि जाए और इसके अंदर रजिस्टर करें। ये था हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा अगला डिपार्टमेंट जिसको हम देखेंगे वो है बेसिकली हमारा जो दावा का काम है, जो हम मोस्टली नॉन मुस्लिम में कर रहे होते हैं, पीपल ऑफ अदर फेथ, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इसमें आउटरीच है, सोशल सर्विसेज है और सिविक एंगेजमेंट है। तो हम पहले सोशल सर्विसेज के डिपार्टमेंट को देखते हैं। सोशल सर्विसेज का डिपार्टमेंट, जैसे कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि खैरुन्नास मन अनफअुन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो इसी लिहाज से लोगों से कनेक्ट करने के लिए, उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए और उनकी मदद करने के लिए हमारा ये जो सोशल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के तहत लोगों की मदद कर रहा होता है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास ब्लड डोनेशन ड्राइव अक्सर शहरों में हो रही होती है, जिसमें हम सेविंग ए लाइफ इज सेविंग द होल ह्यूमैनिटी के अंडर हम ये काम कर रहे होते हैं। लोगों की जान बचाना एक बड़ा फरीजा है। हमारा ये ब्लड डोनेशन ड्राइव मुख्तलिफ शहरों में हो रही होती है। फिर हम नीडी बच्चे जो होते हैं उनके लिए हम स्कूल सप्लाई की ड्राइव करते हैं। अमूमन समर वेकेशन में इसकी तैयारी होती है ताकि जब नया साल का आगाज हो तो ये मुख्तलिफ स्कूलों में, इस दफा मोस्टली शहरों में हमारे इंडिजिनस जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। फिर हमारा सीनियर्स के साथ मीट एंड ग्रीट का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, जिसमें हम बहनों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज, गेम और फन वगैरह फूड के साथ कर रहे होते हैं। इसमें हमारे फिर आपको नजर आ रहा होगा हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम विजिट्स हैं, शेल्टर होम सप्लाई ड्राइव है। खासतौर पर रमजान में खुसूसी हमारे ये एफर्ट होती है कि हम शेल्टर होम में उनकी जो भी लिस्ट दी हुई होती है कि जो आइटम उनके लिए जरूरत के होते हैं हम उनको वो पहुंचाते हैं। वक्त और जरूरत के लिहाज से रेफ्यूजी सपोर्ट और सेटलमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी इस डिपार्टमेंट के अंडर में हो रहा होता है। आजकल रमजान के दिन है, अफ्तार की भी काफी जगह पे सप्लाई हो रही होती है, नेबरहुड में भी, डेस्कर्स को भी और जरूरतमंद लोगों को भी। फूड बैंक के साथ हमारे कोलैबोरेशन होती है और ये तमाम काम हम सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर नहीं करते हैं। सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है वो हमारा मैट्रिमोनियल का प्रोजेक्ट है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जो मैरिजेबल एज के हमारे बच्चे होते हैं उनको हम यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अच्छे मैच तलाश करने के लिए, अच्छे रिश्ते तलाश करने के लिए। तो आप में से जिन बहनों के अपने बच्चे या उनके दोस्त अहबाब में इस एज के बच्चे हों जो कि शादी के ख्वाहिशमंद हो, तो जरूर आप हमारी वेबसाइट पर मैट्रिमोनियल के अंदर में जाके रजिस्टर भी करें और अच्छे रिश्ते लेने के लिए आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला डिपार्टमेंट है वो है सिविक एंगेजमेंट डिपार्टमेंट। सिविक एंगेजमेंट डिपार्टमेंट में हम अमूमन जो यहाँ कनाडा की अपने मुख्तलिफ इवेंट्स या मुख्तलिफ ओकेजन होते हैं उसको हम साइलेंट दावा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज ए एक्टिव सिटीजन के तौर पर हम इसका रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक अच्छे मुसलमान सिटीजन के लिहाज से अपने आप को। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मुख्तलिफ जो इवेंट्स साल भर की इम्पोर्टेंट डेज होते हैं जिसमें हम अमूमन कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं और एक विजिबिलिटी मुसलमान खातून की दिखा रहे होते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा इंटरनेशनल विमेन डे है। ये हमारा एक अहम इवेंट होता है जिससे हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है। कैनेडा डे सेलिब्रेशन जो जुलाई 1 का होता है, फिर सॉलिडेरिटी विद हेट विक्टिम्स, ट्री प्लांटेशन जैसे अप्रैल का महीना है, अर्थ डे आता है, इसमें हम इस प्रोजेक्ट लिहाज से कर रहे होते हैं कंजर्वेशन के लिहाज से। फिर फैमिली डे है, पार्क क्लीनिंग की एक्टिविटीज अमूमन हम सिटी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। साइंस डे, यहाँ आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट जो होते रहे उसकी तस्वीरें भी नजर आएंगी और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे कुछ वीडियोज भी है जिसको आप जरूर देखें और शेयर करें। इसमें कुछ अवेयरनेस भी इसी लिहाज से दी गई है। नेक्स्ट हम जाते हैं आउटरीच डिपार्टमेंट की तरफ। आउटरीच डिपार्टमेंट हमारा ओपन दावा के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसमें हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम की दावत कैनेडियन लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड हिजाब डे,
बिल बोर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं, रेंट पर लेते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ अच्छे मैसेजेस दे रहे होते हैं, सबवे या बस एड्स भी मुख्तलिफ मौके पर जा रहे होते हैं। इसमें हम मजीद जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो मीट अ मुस्लिम डे एक अच्छी एक्टिविटी होती है। इस्लामिक हिस्ट्री मंथ के मौके पर हमारी काफी मुख्तलिफ शहरों में प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। दावा बूथ हम लगाते हैं जिसमें कि लोगों को इस्लाम के बारे में सॉलिड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इन मौके पर दी जा रही होती है, और इसमें वो लोग जो इस्लाम के बारे में मजीद जानना चाहें उसके लिए हमारी ये, आप अगर देखें तो टुवर्ड्स पीस के नाम से, ये आप इसमें नीचे जाके देखेंगे, सॉरी इसमें हमारी जो वेबसाइट है उसमें नीचे टुवर्ड्स पीस के नाम से जो टैब है, अगर इसको देखेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको हमारी ये वेबसाइट खुलेगी जिसमें हमारी इस्लामिक इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कि मुसलमान नहीं है और इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के भी ऑप्शन भी हैं, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहे उनको यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस्लाम की जो बेसिक और फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन है इस्लाम के मुताबिक वो यहाँ पे गैर मुस्लिमों के लिए मौजूद है। और फिर जो बहनें इस्लाम कबूल कर ले उनके लिए हमारा एक बड़ा खूबसूरत जो एक प्रोजेक्ट है वो है एम्ब्रेस डिपार्टमेंट। एम्ब्रेस सिस्टर्स हैं, इनके लिए जो नौ मुस्लिम खवातीन हैं उनके लिए हमें डिपार्टमेंट के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत उनको आपस में कनेक्ट करना, उनकी इस्लाम के मुताबिक मालूमात हासिल करना और खुद को ग्रो करना और दूसरों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, इस लिहाज से हम यहाँ पे उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। बच्चों के लिहाज से जैसे कि स्टोरी में भी आपने देखा था, MCNA हमारा प्रोजेक्ट है, इसके साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, समर कैंप होते हैं, ये जरूर आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा। यंग सिस्टर्स के लिए MYN के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको अपनी, अगर आपकी बेटियां हाई स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग एज की हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन बच्चियों को दीन से जोड़ने के लिए और एक दूसरे से जोड़ने के लिए है। आप में से जो खवातीन लिखने लिखाने की शौकीन हो, अदबी सलाहियतें हों, तो हमारा ब्लॉग आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसमें खवातीन लिखती हैं बड़े अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर, बड़ा सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है। और साथ साथ हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, जो ब्लॉग राइटिंग है, ये कभी कभार साल में बहनों के लिए जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहे, जरा और पॉलिश करना चाहे, उनके लिए वर्कशॉप्स भी होते हैं। एक और डिपार्टमेंट हमारा बुक सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, इसमें प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसलेशन भी होती है अच्छी किताबों की इंग्लिश में, तो ये हमारा बुक सर्विस डिपार्टमेंट है। आप में से जो बहनें इतना को पहचान गई हैं, आप हमारे प्रोजेक्ट्स को देख रही है, इतने सारे काम हो रहे हैं हमारे, तो इसके लिए डोनेट करना चाहें तो डोनेट जरूर करें। रमजान का महीना है, आखिरी अशरा है, लैलतुल क़द्र की रातें हैं, तो जरूर हमें डोनेट करें क्योंकि हमारा सारा काम वॉलंटियर बेस्ड है। और साथ ही साथ मैं इंकरेज करूंगी कि हमारे इन तमाम प्रोजेक्ट्स में हमें जरूरत है लोगों की। बहुत से शहरों में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, काम हो भी रहा है और बहुत से शहरों में काम नहीं भी हो रहा। तो आप में से जो बहनें भी इतना के साथ कनेक्ट होना चाहे, इतना का मेंबर या वॉलंटियर बनना चाहे, तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें। आप कांटेक्ट अस के जरिए से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये वॉलंटियर फॉर्म भी है जिसको फिल करके आप इतना का हिस्सा बन सकती हैं। तो ये इतना सिस्टर्स कनाडा का मुख्तसर तारुफ था जो मैंने आपको वेबसाइट के जरिए से दिया। उम्मीद है आप लोगों को कुछ मालूमात ऑलरेडी यहाँ मिली होंगी, और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुरान के पूरे सिलसिले से गुजरने के बाद आप हमारा साथ देंगी और इस बड़े जो हम कॉज, इस बड़े गोल के लिए उठे हैं, हमारी स्ट्रेंथ इजाफे का जरिया बनेंगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर फारिहा, इकना सिस्टर्स कनाडा की तफसीलात बयान करने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहन और इकना सिस्टर्स कनाडा की करंट प्रेसिडेंट सिस्टर जुनैरा इसहाक को दावत खिताब दूंगी कि वो माइक पर आएं और कुरान करीम के इस मुबारक सफ़र के ज़ेल में हमारी रहनुमाई फरमाएं। ओवर टू यू सिस्टर जुनैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हम सबको कुरान के इस हसीन सफ़र के लिए मुंतखब किया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र उन अल्फाज के साथ अदा करते हैं जो उसने ख़ुद कुरान में हमें सिखाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानिक।
پیاری بہنوں، آپ سب مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آج یہ سفر اختتام پذیر ہوا، اور اس موقع پر جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز قرآن اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ عزیز بہنوں، اس موقع پر جبکہ آپ ایک خوبصورت سفر طے کر کے یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ اس کے اختتام پذیر ہونے کے خیال سے اداسی محسوس کر رہی ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے مانند بہار کے ہے، جس کی محفل میں آ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اس سے بچھڑنے کا خیال آپ کو اداس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس خوبصورت موقع کو ضائع نہ جانے دیجیے۔ آئیے اس لمحے میں اللہ کو گواہ کر کے یہ عہد کریں کہ اب یہ قرآن اور اہل القرآن زندگی بھر کے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیز بہنوں، اس سفر کے اختتام پر مجھے اس سے بہتر کوئی بات نہیں لگی سوائے اس کے کہ میں اس قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ حق آپ کے سامنے دہرا دوں کہ قرآن پر ایمان اسی وقت ہی مفید ہو سکتا ہے جب ہم اس کے پیغام کو سمجھیں اور اس کی دعوت پر لبیک کہیں، قرآن کے طریقے پر چلیں اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرنا شروع کر دیں۔ اور آج انسان جتنے بھی مسائل اور مصائب سے دوچار ہے، ان سے نکلنے، ترقی اور عزت کی راہ پر پیش قدمی کرنے کا بھی راستہ صرف یہی قرآن ہی ہے۔ عزیز بہنوں، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی تلقین کی ہے۔ تو آئیے حدیث رسول کو دیکھتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ خبردار، عن قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس سے نجات کیا چیز دلائے گی یا رسول اللہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اللہ کی کتاب۔ اور پھر اس کی مزید تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تم سے بعد ہونے والے باتوں کی اس میں خبر ہے، تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے۔ جو سرکش اسے چھوڑے گا، اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ ڈال دے گا، اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی اور نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں۔ اہل علم کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا، اسے کتنا ہی پڑھو طبیعت سیر نہیں ہوتی، اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس نے اس کی سند پر کہا، سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر پائے گا، اور جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی دعوت دی۔ یہی وہ سیدھی راہ ہے میری عزیز بہنوں، جس کی طرف قرآن ہم سب کو دعوت دے رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمیں اس قرآن کی پوری حقیقت کھول کر بیان کر رہی ہے۔ تو عزیز بہنوں، آئیے اکنا سسٹرز کے ساتھ قدم با قدم چلیے قرآن کے اس مشن کو ہر ایک دل اور ہر ایک ہاتھ میں پہنچانے کے لیے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ اکنا کو جوائن کریں اور ہمارے ساتھ ہمارے ان تمام کاموں میں حصہ دار بن جائیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کرتے ہیں۔ اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ سفر جو ہم نے قرآن کے سائے میں گزارا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے غموں کا مداوع بنائے، اور اللہ اس کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اس قرآن کی وجہ سے جن کو اللہ اس قرآن کے ذریعے اوپر اٹھاتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ الخیر سسٹر زنیرہ۔ پیاری اور عزیز بہنوں، اللہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت، قدردانی میری اور آپ کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ آئیے اپنے رب کو دل کی گہرائی سے پکارتے ہیں۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا تنہا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر تو دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ دعا کے لیے میں اپنی بہن سسٹر صبا نجیب کو دعوت دیتی ہوں، جو کہ اکنا سسٹرز کینیڈا کی سسٹرز بورڈ کی ممبر ہیں اور الدوحہ انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ، اور صبا بہن سے مائک سنبھالنے کی درخواست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی سسٹرز انشاءاللہ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ، اے رحمان، اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے امام اور نور بنا دے، اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے۔ یا اللہ اس میں سے جو ہم بھول جائیں اسے ہمیں یاد کروا دیجیے گا۔ یا اللہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سکھا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی تلاوت کریں رات کی گھڑیوں میں، دن کے اطراف میں۔ یا اللہ یا رب العالمین اس قرآن کو کل ہمارے لیے حجت بنا دینا۔ یا اللہ ہمارا سفارشی بنانا۔ یا اللہ یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ یہ رمضان جب کل ہماری سفارش کرے تو یا اللہ اسے ہمارے حق میں قبول فرما لینا۔ آمین الہی آمین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ یا اللہ ہمیں راہ دکھا، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو آپ نے راہ دکھائی، اور عافیت دے اور ان لوگوں میں داخل کر جن کو آپ نے عافیت فرمائی۔ یا اللہ ہمارے کام سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے آپ کارساز ہیں، اور ہمیں ان چیزوں میں برکت دے جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یا اللہ ہماری حفاظت فرما ان چیزوں کے شر سے جن کا آپ نے فیصلہ فرمایا، کیونکہ آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک آپ جس کی مدد فرمائیں وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور عزت نہیں پا سکتا وہ شخص جو آپ سے دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب آپ بابرکت ہیں، بلند و بالا ہیں، تیرے ہر فیصلے پر تو ہی تعریف کا حقدار ہے، اور تیری ہی عطا پر ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اے رب ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بعد أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت اور ڈر عطا کر جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا یقین اور ایمان عطا کر دے جو دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں کو ہم پر ہلکا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی قوتوں سے جب تک ہمیں باقی رہ کے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کو ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ جو ہم پر ظلم کرے اس کے مقابلے میں ہمارا حامی و مددگار بن جا۔ یا اللہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہمارے گناہوں کے سبب میں ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہ ڈرتا ہو اور جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرته، ولا ہما الا فرجته، ولا کربا الا نفسته، ولا دینا الا قضیته، ولا مريضا الا شفیته، ولا مبتلا الا عافیته، ولا میتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اس وقت ہم جس حال میں ہیں یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہماری کسی بھی گناہ کو معاف کیے بغیر نہ چھوڑنا، کسی بھی غم کو دور کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ یا اللہ تمام تکالیف کا مت دعویٰ کر دیں، کوئی بھی قرض ادا کیے بغیر نہ رہے۔ یا اللہ کسی بھی مریض کو اس حال میں نہ رکھنا کہ جب تک تو اسے شفا نہ دے۔ آزمائش پہ مبتلا افراد کو عافیت عطا کر دیں۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان پر رحم فرما۔ ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی بھی ضرورتیں اور حاجات جو تیری رضا کے مطابق اور جن میں ہمارے لیے بھلائی ہے ان کو ہمارے لیے آسان بنا دے، پورا کرنا ممکن بنا دے۔ اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ اللهم إن عبيدك ونو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، یا آپ کے غلاموں کی اولاد، آپ کی بندیوں کی اولاد ہیں۔ ہماری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری ذات پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے، ہماری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ ہم آپ کو ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جو آپ نے خود اپنے لیے تجویز کیے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے یا اپنی کتاب میں نازل فرمائے یا اپنے پاس علم الغیب ہی سے محفوظ رکھا کہ آپ اس قرآن عظیم کو ہمارے دل کی بہار بنا دیں۔ یا اللہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ اس کے علم میں ہمارے لیے برکت رکھ دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دیں۔ یا اللہ یہ کتاب جو ہم نے پڑھی سمجھی، یا اللہ حق تو نہیں ادا کر پاتے لیکن یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ یا اللہ آمین الہی آمین۔
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ ہمیں بھی اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے، ان کے درمیان اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کافروں پر لعنت فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے دوستوں سے لڑائی قتال کرتے ہیں۔ الہی ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرما کہ جسے تو مجرم قوموں سے واپس نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ مسجد اقصی پر رحم فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان جہاں جہاں ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ تو ان کا بازو بن جا، یا اللہ ان کا بازو بن جا۔ یا اللہ دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹ دے۔ آمین الہی آمین۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے عمل کو ریا سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اے اللہ ہم ہر معاملے میں تجھ سے ثابت قدمی کا، راست روی کا اور عظیمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری نعمتوں کی شکر اور تیری حسن عبادت کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے تمام برائیوں اور علائشوں سے پاک صاف دل، سچ کہنے والی زبان کے طلبگار ہیں۔ وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ. اور تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں جو تیرے علم میں ہے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینا ما علمت الحیات خیرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاة خیرا لنا. اے اللہ تیرے علم غیب اور تمام مخلوق پر تیری قدرت کے واسطے سے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانے کہ تیری زندگی ہمارے لیے باعث خیر ہے، اور موت دے دے جب کہ تو جانے کہ موت ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ہداة مہتدین. اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت مانگتی ہوں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے دیدار کی لذت مانگتے ہیں، تیری ملاقات کے شوق کے طالب ہیں۔
اور پناہ چاہتے ہیں تیری اس مصیبت پر جس پر صبر نہ کر سکے، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کرتے۔ اے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے راہ راستہ کر دے، ہم کو رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ یا اللہ اس دن ہمارا اس قیامت کی رسوائیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جو تیرے دیدار سے محروم رکھ دیے جائیں گے۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں تیرے غصے سے، تیرے جلال سے۔ یا اللہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تخنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا۔ اے اللہ ہم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دے، ان میں کمی نہ کرنا، ہمیں عزت عطا کر دے، ذلیل و رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی نوازشات سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اوروں پر فضیلت دے اور دوسروں کو ہم پر فضیلت اور توفق اور اختیار نہ دینا، اور ہمیں راضی کر دے اپنی عبادت و بندگی کرنے کے لیے۔ اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ جو ساری کوششیں تھیں، یا اللہ ہم نے بیٹھ کر قرآن سمجھا، پڑھا، یا اللہ ہمارے پڑھانے والوں پر اپنا رحم کر۔ یا اللہ ان کی ایک ایک منٹ کا اجر ان کے میزان میں بھر بھر کے دینا۔ یا اللہ جو محنتیں کی، یا اللہ جو راتوں کو جاگے، یا اللہ جو پڑھا، جو سمجھا، جو پیغام تجھ تک پہنچایا، یا اللہ اس پیغام کو پہنچانے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ وہ چیزیں جو محنتیں تھیں، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کی جو محنتیں تھیں جو یہاں اسکرین پہ تو نظر نہیں آئی، لیکن یا اللہ آپ کے ریکارڈ میں تو آ گئی، یا اللہ ان کو ان کے میزان میں بھر دینا۔ یا اللہ ان کو بہت بڑا چڑھا کے اجر دینا۔ یا اللہ ان کی صلاحیتوں پہ اجر دینا۔ یا اللہ وہ بہنیں جنہوں نے بیٹھ کر سنا، پڑھا، سمجھا، یا اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما دینا۔ یا اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، یا اللہ اس قرآن کے نور سے بھر دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بتا دینا۔ یا اللہ جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں، یا اللہ آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ یا اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں مشکلات تکالیف کا خاتمہ فرما دینا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو بھی ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا اثر ہماری نسلوں تک جاری کر دینا۔ یا اللہ ہم اپنی نسلیں یہاں چھوڑ کر جائیں گے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری زوج کو، ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ یہ تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں، یا اللہ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو ہمیں آتا ہے کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے یہ کام اس چڑیا کی چونچ کے برابر ہے۔ یا اللہ پر ہم کل آپ کے سامنے یہی رکھ سکیں گے کہ ہماری چونچ اتنی تھی، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ اس پیغام کو یا اللہ جہاں تک تو چاہے تو پہنچا دے۔ یا اللہ یا اللہ ان تمام کوششوں محنتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ جو سن رہا ہے، یا اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دینا۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان پر رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ان سے اپنی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے موت کی تیاری کرنے والے بنے۔ یا اللہ اس قیامت کی تیاری کرنے والے بنے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرنے والے بنے، اور اللہ اس حال میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ وہ ہمارے امتی ہونے پر فخر کرے۔ یا اللہ وہ ہمارے امتی ہونے پر فخر کرے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم پر ہمارے حال پر رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو بڑھا دے۔ آمین الہی آمین۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے۔ یا اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے جو ہمارے حق میں ہے وہ بھی عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمیں جنتوں کا حقدار ٹھہرا دینا۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین الہی آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔